السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ خواب جو ہیں وہ ہر کسی سے بیان نہ کیے جائیں، نہیں تو پریشانی ہوگی۔ دیکھیں، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ علم نبوت جو ہے اس کا 46واں حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے ذریعے عطا ہوا۔ باقی جو تھا وہ وحی اور الہام کے ذریعے آپ کو عطا ہوا، اور مومن کا علم جو ہے اس علم کا 46واں حصہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے ذریعے عطا ہوا تھا۔ اس خواب والے علم کا 46واں حصہ مومن کو خواب کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو خواب کی تعبیر خود کرنا یہ نقصان ہو جاتا ہے، آدمی غلط ملت سمجھ جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھے۔ خواب کی تعبیر جو ہے یہ نبیوں اور ولیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں، یعنی دوسری زبان میں خواب کی تعبیر ظاہری علم والا نہیں کر سکتا جب تک اس کو باطن کا علم نصیب نہ ہو جائے۔ جب تک حواس مضبوط نہیں ہو جاتے، طریقت میں آدمی بالغ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک سالک جو ہے وہ روح کی باتوں کا ادراک نہیں کر سکتا، نہیں جان سکتا۔ جب وہم کے خواص چلے جائیں گے، یعنی پہلے تو آدمی کو وہم ہی رہتا ہے، شیطانی وسوسے آتے رہتے ہیں، اس وقت تک وہ خواب کا علم اس کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ جب یہ صفات آ جائیں گی، صفات محمود پیدا ہو جائیں گی، اس وقت روح کی حقیقت کا اظہار ہوگا، پھر اس کی قدر معلوم ہوگی۔ تو وہ شخص جو طریقت میں بالغ ہو جائے اور اس کو باطن کا علم نصیب ہو جائے، یعنی مختصر الفاظ میں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، تو پھر وہ خواب کی تعبیر صحیح کر سکتا ہے، کیونکہ پھر اللہ علم عطا فرماتے ہیں۔ تو سیدنا عبدالحی قدس اللہ سر عزیز نے اپنے خلفاء سے ارشاد فرمایا کہ اپنے خواب اور کشف پر ہی عمل کرنا، مریدوں کے خواب، کشف اور معائنہ پر عمل نہ کرنا۔ پیر مرید کا محتاج نہیں ہوتا، نبی امتی کا محتاج نہیں ہوتا۔ قطب عالم سیدنا عبدالحی قدس اللہ سے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مرید نے خواب دیکھا کہ آپ مجھے خلافت عطا فرما رہے ہیں، اور ہم سے بیان کیا۔ ہم نے یہی کہا کہ بابا تم نے دیکھا ہے، ہم بھی تو دیکھیں۔ خلافت ایک عظیم الشان امر ہے، مرید کا خواب دیکھنا کہ اسے خلافت ہوئی ہے پیر کے لیے دلیل اور حجت نہیں ہوگا۔ پیر کو اپنے الہام اور مکاشفہ پر عمل کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں: نفسانی خواب، شیطانی خواب، اور تیسری قسم کے جو ہیں وہ رحمانی خواب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ نفسانی خواب جو ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، یہ خواب خیال اور وہم ہوتے ہیں۔ جو کچھ آدمی سوچتا ہے اور دن بھر کام کرتا ہے یا کوئی چیز دیکھتا ہے تو وہی کچھ رات کو خواب میں دیکھ لیتا ہے، ان کا کوئی مطلب، کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ دوسرے ہوتے ہیں شیطانی خواب، یہ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ شیطان کا کام انسان کو پریشان کرنا ہے، وہ پریشان کرنے والے خواب دکھاتا ہے، کبھی خواب میں احتلام وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کئی قسم کی پریشانیاں دکھاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی جانور لگا ہوا ہے، یا اس کے خام خواہی پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور وہ بھاگ رہا ہے۔ تو اس طرح آدمی جب خواب سے بیدار ہوتا ہے تو پھر پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تو شیطانی خوابوں کی بھی تعبیر کچھ نہیں ہوتی۔ تیسرے ہوتے ہیں رحمانی خواب، یہ خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کافر و مسلمان، بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو غریب ہو، سب اولاد آدم کو یہ خواب اللہ کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں، ان کی تعبیر ہوتی ہے۔ جو نبی
اور ولی اور اللہ کے نیک بندے جو ولایت کو پہنچے ہوتے ہیں، جن کا باطن روشن ہو جاتا ہے، وہ بتا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا فرماتے ہیں۔ رحمانی خوابوں پر موسم بھی اثر انداز ہوتے ہیں کہ ایک خواب گرمیوں میں دیکھا اس کی تعبیر اور ہوگی، سردیوں میں دیکھا کچھ اور ہوگی۔ تو یہ صرف اللہ کے ولی ہی سمجھ سکتے ہیں، یا جب نبیوں کا وقت تھا تو نبی سمجھتے تھے۔ تو ایک خواب دیکھیں، سیدنا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سیرت فخر العارفین میں کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ اس کی چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ تو اس نے جا کر یہ خواب علامہ ابن سیرین رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں عرض کیا، تو آپ نے فرمایا چارپائی والی جگہ کو کھود کر خزانہ نکال لو۔ اس آدمی نے زمین کھود کر خزانہ نکال لیا۔ 6 ماہ بعد یہی خواب ایک اور آدمی نے دیکھا کہ اس کی چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ اس نے بھی ابن سیرین رضی اللہ عنہ سے خواب عرض کیا۔ آپ نے فرمایا جلدی اپنے گھر جاؤ، اپنے بچے اور سامان اپنے مکان سے باہر نکالو، تمہارا مکان گر جائے گا۔ اس نے جلدی جلدی اپنے بچے اور سامان باہر نکالا تو اس کا مکان گر گیا۔ جو لوگ دونوں دفعہ موجود تھے انہوں نے عرض کی کہ حضور اس کا کیا مطلب؟ خواب ایک ہے اور تعبیر مختلف۔ ایک آدمی کو خزانہ مل رہا ہے اور دوسرے کا مکان گر رہا ہے، حالانکہ دونوں آدمیوں نے ایک ہی خواب دیکھا ہے کہ ان کی چارپائیوں کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کو خزانہ ملا اس نے خواب سردیوں کے موسم میں دیکھا تھا، تو ہم نے خیال کیا کہ سردیوں میں تو آگ نعمت ہوتی ہے، ہر آدمی آ کے قریب بیٹھتا ہے اور سکون نصیب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم عطا فرمایا کہ اس کو خزانہ ملے گا۔ دوسرے آدمی نے خواب گرمی کے موسم میں دیکھا تو ہم نے خیال کیا کہ گرمی کے موسم میں تو آگ عذاب ہوتی ہے، ہر آدمی سے دور بھاگتا ہے، تو اللہ نے ہمیں الہام فرمایا کہ اس پر عذاب آنے والا ہے، اس کا مکان گرے گا۔ تو میں نے بتا دیا کہ بھئی جلدی جلدی اپنے بچے اور سامان نکالو۔ تو سیدنا عبدالحی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی درج ہے کہ خواب پر عمل کرنے میں جلدی نہ کرو۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ خواب جب دکھایا گیا تو پھر آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے تیاری کی۔ خواب اگر اللہ کی طرف سے ہوگا تو بار بار حکم ہوگا اور دکھایا جائے گا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خواب 3 دفعہ 3 رات دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں، تو جب 3 دفعہ خواب میں آپ کو وہی حکم ہوا تو آپ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ شیطان بھی دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ سیدنا عبدالحی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان خواب میں ظاہر میں دھوکہ دیتا ہے، یعنی شیطان کچھ بھی کہے تو تم یہی کہنا کہ ہمارے پیر و مرشد کی شکل میں آؤ تو ہم اعتبار کریں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، شریعت اور طریقت کا مسلمہ مسئلہ ہے کہ شیطان پیر اور پیغمبر کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت دادا پیر یا دیگر پیران اعظام کو خواب میں اگر آپ پیر و مرشد کی صورت میں دیکھیں یا سرکار دو جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو تو وہ بھی پیر کی صورت میں ہو تو پھر یہ سعادت دارین ہے، دین اور دنیا کی سعادت ہے، اور یہ اقبال مندی کا نشان ہے۔ اور اگر کسی دوسری صورت میں ہو تو یہ شیطانی دھوکہ ہے، اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ اس وقت فوراً خیال کرو کوئی بھی صورت نظر آئے اور کہے میں تیرا دادا پیر ہوں یا میں تیرے نبی ہوں، تو فوراً خیال کرو کہ اگر آپ میرے نبی ہیں یا میرے دادا مرشد ہیں یا داتا صاحب ہیں یا بابا فرید ہیں، کوئی بھی بزرگ ہیں، وہ جو شیطان کہے تو اس کو کہو کہ میرے پیر کی صورت میں نظر آؤ۔ اگر وہ صورت پیر و مرشد کی ہو جائے اس وقت خواب میں، وہ صورت جو ہے اپنے پیر و مرشد کی صورت اختیار کر جائے تو پھر صحیح زیارت ہے، ورنہ دھوکہ ہے۔ اسی طرح دیکھیں خوابوں کا علم جو ہے، کچھ چند خواب میں بیان کرتا ہوں اور ان کی تعبیر بھی جو دیکھیں سب نے پہلے سنی ہوئی ہوگی
کہ عزیز مصر نے خواب دیکھا تھا کہ وہ دریائے نیل کے کنارے کھڑا ہے، اس کے دیکھتے دیکھتے دریا سے پہلے 7 گائیں موٹی تازی اور اس کے پیچھے 7 گائیں دبلی پتلی نکلیں۔ دبلی گائیں جو تھیں موٹی گائیوں کو کھا گئیں۔ بادشاہ کے امیر، وزیر، کاہن، دانشور، نجومی سب تعبیر بتانے سے عاجز رہے، تو یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی کہ 7 جو موٹی گائے ہیں 7 سال فصل بہت ہوگا، تو آپ اس کو جمع کر لیں، غلہ جمع کر لیں، اور 7 جو دبلی گائے آئی ہیں وہ ان کو کھا گئی ہیں، تو وہ غلہ جو ہے وہ آپ اگلے 7 سالوں میں استعمال کریں گے، 7 سال غلہ پیدا نہیں ہوگا، قحط ہو جائے گا۔ تو دیکھیں دیکھنے کو تو اب گائے نظر آ رہی ہیں، لیکن تعبیر اس کی ہے کہ وہ 7 موٹی گائے، گائے سے مراد سال ہیں کہ 7 سال بہت فصل ہوگی اور 7 سال بالکل نہیں ہوگی، تو وہ غلہ جو جمع کیا ہوگا ان 7 سالوں میں خرچ ہو جائے گا۔ تو فرعون نے بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے دربار میں کھڑا ہے، اس کے سامنے زمین سے 2 درخت پیدا ہوئے، اس کے سامنے ہی بڑے ہو گئے اور دیکھتے دیکھتے اس کی حکومت پر چھا گئے۔ تو اس کو بھی تعبیر بتانے والے نے بتایا کہ تیرے سامنے بنی اسرائیل میں 2 بچے پیدا ہوں گے۔ اب وہ تو دیکھ رہا کہ درخت پیدا ہو رہے ہیں، لیکن تعبیر کیا ہے کہ 2 بچے پیدا ہوں گے، تیرے سامنے پرورش ہوگی، جوان ہو کر تیری حکومت ختم کر دیں گے۔ بالکل صحیح تعبیر بتائی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے سامنے پیدا ہوئے، اس کے دربار میں دونوں کی پرورش ہوئی، ان کے ہاتھوں فرعون کی حکومت ختم ہوگی۔ اس خواب میں نبی درختوں کی صورت میں نظر آئے، یوسف علیہ السلام کے خواب میں سورج، چاند اور ستاروں کی صورت میں نظر آئے۔ اس لیے خواب کی تعبیر کا کوئی قانون نہیں بن سکتا، بلکہ جس کو اللہ علم عطا فرمائیں گے وہی خواب کی تعبیر دے سکتا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور جب تخت پر بیٹھے تھے 40 سال بعد وہ خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی، تو یعقوب علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ اور ان کے 11 بھائی ان کو سجدہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا، میرے باپ، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستاروں سے مراد میرے 11 بھائی ہیں، اور چاند سے مراد میری والدہ محترمہ ہیں، اور سورج سے مراد آپ میرے والد یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیں ملکہ زبیدہ نے ایک خواب دیکھا، کتابوں میں درج ہے کہ چرند، پرند، انسان، حیوان، ہر مخلوق جو ہے وہ ملکہ سے صحبت کر رہے ہیں۔ ملکہ بہت پریشان ہوئی کہ اتنا گندا خواب مجھے کیوں آ گیا، کہ ایسا تو کوئی عورت سوچ بھی نہیں سکتی کہ ساری مخلوق اس کے ساتھ نعوذ باللہ بدفعلی کرے۔ ملکہ نے اپنی لونڈی کو ابن سیرین رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، جو کہ اللہ کے کامل ولی تھے، اور کہا کہ یہ کہنا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ لونڈی سے یہ بولا کہ کہنا یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ تو خواب سن کر ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے لونڈی، تیرا تو منہ ہی نہیں ہے یہ خواب دیکھنے والا، تجھے یہ خواب آ ہی نہیں سکتا، جھوٹ بول رہی ہے۔ تو لونڈی واپس آ گئی، اور جو کچھ ان بزرگوں نے فرمایا تھا ملکہ سے عرض کر دیا، تو ملکہ کو کچھ حوصلہ ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے خواب اچھا ہے۔ اس نے دوبارہ لونڈی کو بھیجا اور کہا، بتا دینا کہ خواب ملکہ نے دیکھا ہے۔ تو ابن سیرین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ہاں، ملکہ کو یہ خواب آ سکتا ہے، اس کا مطلب اور تعبیر یہ ہے کہ ملکہ سے کوئی کار خیر ایسا ہوگا جس سے چرند، پرند، انسان، حیوان سب کو فائدہ ہوگا۔ تو وہ کار خیر نہر زبیدہ تھی جو ملکہ نے کھدوائی اور عرفات تک لے گئی، تو اس میں ہر مخلوق جو تھی وہ مستفید ہوتی تھی۔ اب غور فرمائے خواب کتنا گندا ہے اور تعبیر کتنی لاجواب۔ تو یہ تعبیر کا علم اپنی عقل سے کوئی نہیں نکال سکتا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کو علم دیں گے وہ صحیح تعبیر کرے گا۔ تو اسی لیے اپنی خوابوں کی نہ تو عام لوگوں کو سناؤ، نہ ہی خود تعبیر کرو۔ تعبیر نبی اور ولی جانتے ہیں، ان کو اللہ علم دیتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ صلی اللہ عزیز کے ایک مرید کا خواب بھی سیرت پاک میں درج ہے کہ مرید نے خواب دیکھا کہ اس نے قرآن پاک پر پیشاب کر دیا ہے۔ پریشانی سے اس کی آنکھ کھل گئی، پریشانی میں روتا، چیختا، چلاتا
خطبہ وقت سیدنا عبداللہ کثلت عزیز کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور میں تو کافر ہو گیا ہوں، مجھے دوبارہ مسلمان کریں، اور اپنا خواب بیان کیا۔ آپ نے پوچھا تجھے یاد ہے کہ کتنے قطرے پیشاب قرآن پاک پر گرے ہیں؟ مریض نے عرض کیا جی 7 قطرے مجھے یاد ہے بالکل۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو بہت ہی باسعادت خواب ہے، تیرے 7 بیٹے ہوں گے اور سب حافظ قرآن ہوں گے۔ تو اس لیے اولیاء کرام اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خواب کی تعبیر کا علم عطا فرماتے ہیں، اس لیے وہ صحیح تعبیر بیان فرماتے ہیں۔ عام آدمی صحیح تعبیر نہیں بتا سکتا، اس لیے بزرگوں نے منع فرمایا ہے کہ عام لوگوں سے خواب بیان نہ کیے جائیں، بلکہ جو جاننے والے ہیں اس سے بیان کرو، کیونکہ اس نے اگر کوئی غلط و ملت تعبیر بتا دی اور اس کا وہم بیٹھ گیا دل میں تو آدمی پریشان ہوگا اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ خواب میں وہ پورا گھڑا پانی کا پی گیا ہے، تو اس نے ایک دوسرے صحابی سے بیان کیا جو اس کا علم جانتا نہیں تھا، ابھی نیا نیا مسلمان تھا، تو وہ کہنے لگا تیرا پیٹ نہیں پھٹا، پورا گھڑا پانی کا پی گیا ہے؟ تو اس کو وہم ہو گیا، اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ مر گیا۔ تو اس نے جا کر نبی علیہ السلام سے عرض کی تو آپ نے فرمایا نہ جاننے والے سے نہ سمجھ سے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، اس طرح نقصان ہو جاتا ہے۔ جو جاننے والا ہے، نبی ہیں، ولی ہیں، یا جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے ان سے بیان کرنے چاہیے، تو غلط مطلب بیان کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خود نہ تعبیر کرو اور جو جاہل ہیں ان سے بھی بیان نہ کرو، اپنے کسی جاننے والے سے خواب بیان کرو تو وہ صحیح مطلب بیان کرے گا، صحیح رہنمائی کر دے گا۔ تو اللہ رسول ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔